آج حضرت میں آغاز کروں گا تجارت سے، کیونکہ کسب حلال والی باتیں، تجارت کے معمولات، انسان جو ہے نا تجارت کو وار اور لو کے تناظر میں اس روایت کے ساتھ لے کے چل رہا ہے، یعنی اس بات کے ساتھ لے کے چل رہا ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، تجارت میں سب جائز ہے۔ تو وہ آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ عیب نہ دکھانا، جھوٹ بولنا، یہ کرنا وہ کرنا اپنی جگہ ہے۔ تجارت کی جو شرعی حیثیت ہے، تجارت کی جو اہمیت ہے، حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں ذرا ہمیں کچھ نور عطا فرما۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں بات یہ ہے سلمان بھائی کہ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات اپنی جگہ ہیں، اور مال حلال کمانا، کسب حلال کمانا یہ اپنی جگہ پر ہے۔ دونوں میں سے کسی کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نے خدا نخواستہ مال حرام کمایا تو ساری عبادات ضائع، ساری عبادات اکارت۔ اگر مال حرام ہے، وہ آپ نے نہیں پڑھا کہ ایک پراگندہ بال پراگندہ حال جو خانہ کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، وہ دعائیں کر رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ جناب اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، تو کون سی دعا کیسے قبول ہوگی؟ عبادت کیسے قبول ہوگی؟ تو کھانا حلال ہے تو عبادت قبول ہے، اور کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے تو بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ بنیادی ضرورت۔ جی اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کی طرف، ہم دیکھتے ہیں ان ممالک کی طرف کہ جو اس وقت ترقی کی راہوں پر ہیں، ترقی یافتہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم ہر چیز میں ان کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کا جو مال کمانے کا سسٹم ہے، تجارت کا سسٹم ہے، چونکہ وہ مادیت پسند ہیں، تو وہ اس کی آڑ میں، یعنی جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ نفع ہے، نفع مل رہا ہے، تو نفع کے آگے وہ پھر کسی کا کچھ نہیں دیکھتے۔ نفع ملنا چاہیے، مادیت پسند ہے۔ لیکن ہم جو مسلمان ہیں، ہم مادیت پسند نہیں ہونے چاہیے، ہم بے لگام بھی نہیں ہیں۔ شریعت مطہرہ نے یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارے لیے حدود مقرر کی ہیں کہ یہ حد ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اب آپ دیکھیں بے کا تصور نہ کہ فرمایا گیا کہ مبادلۃ المالی بالمالی بالتراضی، یہاں بات ختم ہو جاتی ہے بالتراضی میں۔ فرمایا کہ مال کے بدلے میں مال ہے، ٹھیک ہے نا؟ مال کے بدلے میں مال، سمجھنے کی بات ہے، بالتراضی، رضامندی کے ساتھ، اللہ اکبر، رضامندی کے ساتھ۔ اچھا اب اس میں جھوٹ بھی نکل گیا، اب اس میں خیانت بھی نکل گئی، بالکل، اب اس میں دھوکہ دہی بھی نکل گئی، اب اس میں رشوت بھی نکل گئی، سود بھی نکل گیا، ملاوٹ، یہ ساری چیزیں خود بخود خارج ہو گئی بالتراضی۔ اور قرآن بھی یہی بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھانا، غضب کرنے کے ساتھ نہ کھانا، دھوکہ دہی کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، خیانتوں کے ساتھ، یا چوری کر کے، یا ڈاکہ زنی کر کے، یہ سارے راستے تمہارے لیے مسدود کر دیے گئے، یہ سارے راستے بند ہیں۔ اب تم آپس میں تجارت کر سکتے ہو، باہمی رضامندی سے مال کما سکتے ہو، یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ دنیا میں نا اس نظام کے سامنے بہت سے نظام آئے، کیپٹلزم آیا، اچھا کمیونزم آیا، سوشلزم آیا، یہ سارے نظام آئے، کچھ تو زمین بوس ہو گئے، کچھ ہونے کو ہیں۔ کیپٹلزم میں کیا ہوتا ہے، مین چیز کہ افراد جو ہوتے ہیں نا وہ نفع دیکھتے ہیں، افراد کا نفع دیکھا جاتا ہے، باقی ساری ثانوی حیثیت ہے۔ یہاں پر افراد کا نفع نہیں دیکھا جاتا، یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ صرف افراد کا نفع نہیں، جو مال بیچ رہا ہے اس کا بھی نفع ہو، جو لے رہا ہے اس کا بھی نفع ہو، کسی کو دونوں میں سے نقصان نہ ہو۔ اچھا سوشلزم کی طرف آ جائے، کمیونزم کی طرف آ جائے، بالکل آخری بات میں کر رہا ہوں۔ تو سوشلزم اور کمیونزم میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کو مالک نہ رہنے دیا جائے، بلکہ کیا کیا جائے کہ ہر چیز کو یوں سمجھ لیں کہ نیشنلائز کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بالکل جائز نہیں ہے بھائی۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ کسی کی ایک زمین کا ایک حصہ بھی آپ اگر ہتھیار لیتے ہیں، فرمایا کہ قیامت کی روز 7 توق پہنائے جائیں گے، کون برداشت، 7 زمینوں کی توق پہنائے جائیں گے۔ اسی لیے یہ دونوں سسٹم جو میں نے عرض کیے نا،
تینوں سسٹم، یہ ان تمام کی اسلام نفی کرتا ہے. کیوں؟ کہ کسی میں ذاتی فائدہ ہے، کسی میں دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہے، اور کسی میں قومیہ لیا جاتا ہے، نیشنلائز کیا جاتا ہے. ان تمام چیزوں کو رد کرتا ہے اسلام. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم جب مال بیچو، مال خریدو، سیل کرو، پرچیز کرو، دونوں کا فائدہ ہونا چاہیے. کسی کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور پھر کہتا ہے جب تم نے مال کما لیا نا، اس مال پر سانپ بن کر نہ بیٹھو. حق للسائل والمحروم، یہ سائلین و محروموں کا حق ہے، اس کو آگے پیش کر دو اور آگے صدقہ جاریہ کرو. کیا بات ہے. اس میں رمضان مبارک کے تمام تر پیغامات مل گئے ہم لوگوں کو جو تجارت کر رہے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، 3-4 روز پہلے کی بات ہے کہ میں فروٹ، آپ لوگ کا بھی اتفاق ہوا ہوگا، میں رک گیا ایک فروٹ کی ریڈی پر، اور میں نے اس سے جب لسٹ اٹھائی فروٹ کی تو اس کے ریٹ میں اور اس کے ریٹ میں بہت زیادہ فرق تھا. میں نے جب اس سے کہا بھائی یہ لسٹ کمشنر کی رکھی ہوئی ہے، تم کیوں اس کے اگینسٹ جا رہے ہو؟ اس نے کہا آپ مجھے میرے ساتھ منڈی ہے، لسٹ لے کے چلیں، مجھے جس بھاؤ میں مل رہا ہے میں اس سے تھوڑا بڑھا کے بیچ رہا ہوں، میں کیا کروں جب مجھے پیچھے سے ہی نہیں مل رہا. تو بہرحال یہ ایک لیگیسی ہے جسے ہمیں فالو کرنا تھا اور ہم نے چھوڑ دیا.